السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس احیاء سنت اورنگ آباد کے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دوسروں تک شیئر کریں۔ مفتی محمد محسن قاسمی صاحب اورنگ آبادی آپ سے روزانہ انشاءاللہ رمضان میں خطاب فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 23 رمضان المبارک سن ہجری 1441۔ گزشتہ یہ بات بیان کی گئی تھی کہ سونے اور چاندی کا نصاب شریعت میں بنیاد ہے۔ سونے کا نصاب آج کے زمانے کے اعتبار سے 87.5 گرام سونا اور چاندی کا نصاب 612 گرام 360 ملی گرام۔ اگر کسی شخص کے پاس میں روپیہ اور پیسہ ہو تو 612 گرام 360 ملی گرام کے برابر اگر اس کے پاس روپیہ پیسہ مال نامی جسے کہا جاتا ہے، بڑھتا مال، چاہے اس کے گھر میں ہو چاہے بینک میں اس نے رکھا ہو، تو ایسا شخص شریعت کی نظر میں مالدار بن گیا ہے۔ جو ذاتی ضرورتیں ہیں، گاڑی، مکان وغیرہ، اس سے زائد اگر مال بھی کسی شخص کے پاس مال تجارت ہو تو اسے بھی روپیے ہی کی طرح شمار کیا جائے گا۔ بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے سونے کے بسکٹ بنا رکھے ہیں، تو ایسے شخص اب یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے پاس روپیہ پیسہ بھی ہے اور سونا بھی ہے۔ اگر دونوں ہیں تو اس میں پھر چاندی کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے تقریباً 26,000 روپے کے لگ بھگ وہ شخص جس کے پاس روپیہ پیسہ ہو وہ مالدار ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس یا کسی عورت کے پاس صرف اور صرف سونا ہو، چاندی نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ 87.5 گرام سونا اگر ہے تو وہ مالدار ہے، اور اتنا سونا نہیں ہے، اس سے کم ہے، تو شریعت کی نظر میں وہ مالدار نہیں، صاحب نصاب نہیں، اس لیے کہ وہ نصاب کو نہیں پہنچ رہے۔ ایسی کسی عورت کے پاس اگر سونا بالکل نہ ہو یا کسی شخص کے پاس صرف چاندی ہو، سونا بالکل نہ ہو، روپیہ نہ ہو، تو یہ دیکھا جائے گا کہ 612 گرام 360 ملی گرام سے اگر یہ کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اگر کسی عورت کے پاس یا کسی مرد کے پاس سونا چاندی دونوں ہوں، جیسے عام طور پر عورتوں کے زیورات ہوتے ہیں، تو اب اس میں چاندی کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ سونے اور چاندی کو ملانے کے بعد اگر اس کی قیمت چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، مثال کے طور پر کسی عورت کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 30 گرام چاندی ہے، اب یہ دیکھا جائے گا کہ ان دونوں کی قیمت کو ملانے کے بعد اگر یہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتے ہیں تو اب اس پر زکوٰۃ ہے، اس عورت پر زکوٰۃ ہے۔ عام طور پر ہمارے علاقے میں عورتوں کے پاس سونا اور چاندی دونوں ہوتا ہے، لہٰذا اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنا روپیہ پیسہ کسی کو دے رکھا ہے بطور قرض۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر وہ پیسہ ملنے کی امید ہے تو اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی، اور اگر وہ پیسہ ملنے کی امید ہی نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب اگر اس وقت ہمارے پاس پیسہ دینے کے لیے نہیں ہے تو کم از کم ہم اسے لکھ کر رکھ لیں، جب ہمارے پاس پیسہ آئے تو ہم درمیان سال میں بھی وہ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ زکوٰۃ ہمارے ذمہ فرض ہے، اس کو بہرحال ادا کرنا ہے۔ دوسرا اہم ترین مسئلہ زکوٰۃ کا یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے گی۔ زکوٰۃ کے متعلق رشتہ داروں کی تفصیلات بتا دی جا چکی ہیں، لیکن قدر مشترک اتنی بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ زکوٰۃ اس شخص کو دینا ہے جو غریب ہو، ضرورت مند ہو، محتاج ہو، اور وہ خود صاحب نصاب نہ ہو، ورنہ اگر ہم نے صاحب نصاب کو زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایسے ہی سید کو زکوٰۃ دینا درست نہیں، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔
ایسے ہی اپنی بیوی کو زکوٰۃ دینا بھی درست نہیں ہے، اپنی اولاد، اپنے پوتوں پوتیوں نواسوں نواسیوں کو زکوٰۃ دینا درست نہیں، اپنے ماں باپ، اپنے دادا دادی، نانا نانی، یعنی جن سے ہم پیدا ہوئے اور ہم سے جو پیدا ہوئے ان کو زکوٰۃ دینا درست نہیں۔ ایسے ہی غیر مسلم نان مسلم کو بھی زکوٰۃ دینا درست نہیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مقروض شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جو غریب ابھی بیان کیا گیا اس سے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص مسافر ہو، گرچہ اپنے وطن میں وہ مالدار تھا لیکن اس وقت وہ مسافر ہے اس لیے محتاج ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اپنے غریب رشتہ داروں کو اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے، جیسے بھائی ہے، بہن ہے، یا خالہ ہے، پھوپھی ہے، وغیرہ وغیرہ، جو سائٹ کے رشتہ دار ہیں جن سے نہ ہم پیدا ہوئے نہ جو ہم سے پیدا ہوئے، تو ان کو زکوٰۃ دینا جہاں درست ہے وہاں اس پر دوہرا ثواب ملے گا۔ ایسے ہی مدارس اسلامیہ عربیہ دینیہ جن سے حفاظ قرآن تیار ہوتے ہیں، ائمہ مساجد تیار ہوتے ہیں، جن سے مسائل بتلانے والے علماء مفتیان تیار ہوتے ہیں، جن پر دین کی اشاعت اور دین کے پھیلنے کا مدار ہے، ان مدارس اسلامیہ کو دینے میں بھی بڑا ثواب ہے۔ ایک ثواب غریبوں کو دینے کا جو طلبہ وہاں پڑھتے ہیں، دوسرے اشاعت علم کا بھی ثواب اس میں ہے۔ ایک اور مسئلہ زکوٰۃ میں اہم ہے کہ زکوٰۃ کی جو آمدنی کے ذرائع ہیں، مثال کے طور پر کسی کے پاس ٹرک ہے، کسی نے اپنا مکان کرائے پر دے رکھا ہے، وغیرہ وغیرہ، یا کسی کے ایسی دکان ہے، فیبریکیشن کی دکان ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں جہاں کوئی چیز فروخت نہیں کی جاتی بلکہ وہ آلات اور ذرائع ہیں جن سے آمدنی ہوتی ہے، تو اب ان آلات اور ذرائع پر زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ ان سے جو آمدنی ہو اس آمدنی کو شمار کیا جائے گا۔ ایسے ہی جن لوگوں کی تنخواہ ہوتی ہے، اتنی تنخواہ ان کی ہے کہ 26,000 سے اگر مان لو ان کی تنخواہ زائد ہوئی، ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب آئندہ سال جب وہ سال مکمل ہوگا اس وقت ان کے پاس جتنی رقم موجود ہوگی، اسی طرح یہ آلات و ذرائع کے استعمال کرنے والے، اسی طرح سیلری والے، سال گزرنے کے بعد جب وہ وقت آئے گا اس وقت ان کے پاس جتنی رقم ہوگی اس رقم کا ان کو 2.5% 40واں حصہ نکالنا ہوگا۔ 100 میں 2.5% 40واں حصہ نکالنا ہوگا۔ کھیتی والے یا دیہات والے کہہ لیجیے، جو لوگ جانور پالتے ہیں، اگر انہوں نے بکریاں پال رکھی ہے یا اسی طرح اور دیگر جانور پال رکھے ہیں، بکریوں کا نصاب ایک مستقل نصاب ہے، گائے کا نصاب، بیل کا نصاب، اور بھینسوں کا نصاب، اونٹ کا نصاب، گھوڑوں کا نصاب احادیث مبارکہ میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، لہٰذا ان کے لیے چاہیے کہ وہ علماء کرام سے اس سلسلے میں مسائل معلوم کریں۔ زکوٰۃ کا مال نکالنے کے وقت بھی نیت کر سکتے ہیں، اور اگر اس وقت میں نیت نہیں کی تو جس شخص کو ہم دے رہے ہیں زکوٰۃ اس وقت بھی نیت کر سکتے ہیں، دونوں وقت نیت کی جا سکتی ہے، کبھی بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ ایسے جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کے سامنے یہ واضح کرنا کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ہم بغیر واضح کیے ہوئے بھی اس کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے پاس کچھ روپیہ پیسہ ہو، کچھ سونا چاندی ہو، کچھ پلاٹ ہو، کچھ اور مال تجارت وغیرہ ہو، اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ ان تمام کی رقومات کو شمار کرے، جمع کرے، ان کو لکھے، اس کے بعد میں اگر اس پر کچھ قرض ہے قرض کو مائنس کر لے اور جتنا پیسہ بچ رہا ہے 2.5% کے حساب سے اس کی زکوٰۃ نکال لے۔ یہ زکوٰۃ کے متفرق مسائل ہیں جو عام طور پر پیش آتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر ہمیں کوئی مسئلہ پیش آئے تو براہ راست علماء کرام سے رجوع ہوں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنی میں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ ہی فرض ہے۔ اگر امت مسلمہ واقعتاً زکوٰۃ نکالنے والی بن جائے گی تو اللہ نے یہ ایسا نظام بنایا ہے کہ پوری امت کی ضروریات خود بخود زکوٰۃ سے مکمل ہو جائے گی۔ آج مسلمانوں میں جو ضرورتیں محسوس ہوتی ہیں وہ اس لیے ہے کہ اللہ نے جنہیں مال دیا ہے وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ جو دنیا میں زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، قرآن پاک میں، حدیث مبارکہ میں ان کے لیے سخت وعیدیں آئی ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے والے خود ان لوگوں تک زکوٰۃ لے جا کر پہنچائے جو غریب اور مستحق ہے، ضرورت مند ہے،
یہ نہیں کہ ضرورت مند ان کے پاس آئے، زکوٰۃ لینے والے ان کے پاس آئے، بلکہ یہ تو فریضہ ہے جس کی ادائیگی کے لیے خود پیش قدمی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، پوری امت مسلمہ کو زکوٰۃ کا فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہیں اللہ نے دولت دی، جن پر زکوٰۃ فرض ہے، اللہ انہیں اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔